بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود پاک پڑھنے والے شخص کا رینک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کیسے ہائی ہو جاتا ہے؟ آج کی ویڈیو بڑی دلچسپ اور آپ لوگوں کے دلوں اور روحوں کو منور کر دینے والی ہے۔ میں ہمیشہ یہ بات کرتی ہوں کہ درود پاک کا ہر وہ زاویہ آپ لوگوں کے ساتھ بیان کرنا ہے، اس عبادت کا، خاص طور پہ اس ذکر کا، اس وظیفے کا اور اس ورد کا، کہ کیسے کیسے یہ عبادت اپنے کرنے والے انسان کو کس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے۔ یہ عبادت، یہ ذکر ایک عام سے عام انسان کو بھی خاص بنا دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور درود پاک پڑھنے والے کا رینک جو ہے وہ اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں اور خاص طور پر اس کے محبوب کی بارگاہ میں ہائی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں انسان کا رینک، اس کی ویلیو، اس کی امپورٹنس کیسے بنتی ہے، اس کے لیے تو میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہی کافی ہے، اور ہمارے نبی نے جو فرمایا وہ حق اور سچ فرمایا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 درجے اس کے بلند کر دیتا ہے اور 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ اب 10 رحمتیں بھی نازل ہو گئیں، 10 گناہ بھی مٹ گئے۔ اب یہ جو 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اسی چیز کو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ یہ جو درجے بلند ہوتے ہیں نا اس شخص کے، اسی چیز کو اگر ہم آج کل کے دور کے تناظر میں دیکھیں تو یہ رینک کا ہائی ہونا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ کا رینک، آپ کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ جیسے جیسے آپ درود پاک کی کثرت کو اپنی زندگی میں شامل کرتے جاتے ہیں نا، آپ کی ویلیو اسی حساب سے اللہ کی بارگاہ میں بھی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی بڑھ جاتی ہے۔ آپ کا رینک بڑھا دیا جاتا ہے، آپ سٹیپ بائی سٹیپ پروموٹ ہوتے چلے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پر درود و سلام بھیجا کرو۔ تو جو عبادت، جو ذکر کرنے کو اللہ کی ذات ہمیں کہہ رہی ہے، فرما رہی ہے، جیسے ہی ہم وہ عبادت کرنا شروع کر دیتے ہیں نا اپنی لائف کے اندر، یقین کریں کہ آپ اس قدر مقبول ہو جاتے ہیں عرش پر کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ بظاہر آپ زمین پر ہیں، اس دنیا کے اندر ایگزسٹ کر رہے ہیں، لیکن جو عبادت آپ نے اپنی زندگی کے اندر لازم کر لی ہے نا، وہ عبادت آپ کو اللہ کی بارگاہ میں اوپر عرش پر بہت زیادہ اہمیت دلا رہی ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں آپ مقبول ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور یہی عبادت آپ کو، اس کی تو ایک بڑی سمپل سی جو ہم نے آپ کے سامنے بات رکھی، سادہ سی بات ہے، حدیث مبارکہ کا جو مفہوم ہے کہ 10 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ اور جس نے روزانہ اتنا درود پاک پڑھنا ہے، بلا ناغہ وہ پڑھ رہا ہے، تو سوچیں اس کے درجات کی جو بلندی ہے، اس کا ذرا اندازہ آپ لگا کر دیکھیے گا۔ تو اسی چیز کو کہتے ہیں رینک کا ہائی ہونا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس انسان کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، اس شخص کی ویلیو بڑھ جاتی ہے۔ وہ اللہ پاک کو اتنا اپنا پیارا بندہ ہو جاتا ہے، اتنا اللہ کو وہ اپنا ایک محبوب بندہ ہو جاتا ہے اپنے رب کو، کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کرتا ہے۔ اور اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں نا کہ کوئی اور عمل لائف کے اندر ہے یا نہیں، اور ہمیں شورٹی بھی نہیں ہے، تو کم از کم اپنی ویلیو بڑھانے کے لیے کہ تا حشر اگر آپ لوگ سرخرو ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کے اندر درود پاک اتنا ضرور پڑھ کر جائیے گا کہ آپ کا وہاں پر رینک ہائی ہو جائے،
آپ کی وہاں پر ویلیو بڑھ جائے، آپ کی وہاں پر قدر و قیمت جو ہے وہ بڑھ جائے۔ کیسے بڑھے گی؟ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک کی کثرت کرنے سے بنے گی۔ اب ایک اور یہاں پر نقطہ بڑا پیارا ہے، اگر ہم اس کو دل کی سماعتوں سے سننے کی کوشش کریں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص دنیا میں رہتے ہوئے جتنا مجھ پر درود پاک پڑھے گا اتنا ہی قیامت والے دن وہ میرے قریب ہوگا۔ اب اس شخص کی امپورٹنس کا، اس کے رینک کا، اس کی پروموشن کا، اس کی ویلیو کا آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں ہوگا، اس کی بختوری کا اندازہ لگائیں، اس کی خوش بختی کا اندازہ لگائیں، اس کے نصیبوں اور مقدروں کا اندازہ لگائیں، اس کی قسمت کا اندازہ لگائیں کہ وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب حاصل ہو گیا، اور جس کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ویلیو مل گئی، جس کا رینک ہائی کر دیا گیا۔ اور وہ کیسے ہوا؟ وہ درود پاک کی کثرت کرنے سے ہوا۔ یقین کریں کہ درود پاک کو اتنا اپنی زندگی کے اندر شامل کر لیں کہ آپ کی زبان اس ورد کی عادی ہو جانی چاہیے، اور اس قدر عادی ہو جانی چاہیے کہ اگر آپ کی زبان نہیں بھی پڑھ رہی نا تو آپ کے دل کے اندر کہیں نہ کہیں درود پاک جو ہے وہ گونج رہا ہو۔ اور درود پاک کے بڑے شارٹ صیغے بھی ہیں، بڑے خوبصورت صیغے ہیں جن کو آپ بآسانی اپنی زبان پر ہمیشہ جاری رکھ سکتے ہیں، اور وہ اتنا جاری رہنا چاہیے اور آپ کی زبان اتنی عادی ہو جانی چاہیے کہ جب اگر آپ کسی کام میں مصروف بھی ہو جاتے ہیں نا مینٹلی طور پر، کانشیسلی، تو انکانشیسلی آپ کے دل کے اندر سے درود پاک کی آواز آتی رہنی چاہیے۔ اور یہ کبھی محسوس کر کے دیکھیے گا، جس قدر آپ کی زبان عادی ہوتی چلی جائے گی درود پاک کی، ایسے ہی وہ آپ لوگوں کے دلوں میں اور روح میں درود پاک جو ہے وہ اترتا چلا جائے گا۔ اور جتنا درود پاک آپ کی روح میں اترے گا اتنا ہی آپ کا رینک، آپ کی ویلیو، آپ کی امپورٹنس اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں بڑھا دی جائے گی۔ تو اس سے بڑھ کر ہمیں بحیثیت مسلمان اور کیا چاہیے؟ میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ مجھ سے نہ پوچھ کرامات درود کی، تو خود پڑھ پھر دیکھ طاقت درود کی۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔